اگر انہیں سزا ہوتی ہے تو پھر وہ سزا تاریخ میں لکھی جائے اور پھر یہ کیس لوگوں کو پڑھایا جائے کہ کیا جرائم تھے جو آپ سب سے طاقتور فرد ہو کے بھی نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے ٹرائل پر فرق پڑے گا، عمران خان کی سزا پر، تو دونوں ایک دوسرے سے کو ریلیٹڈ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فیض حمید کو سزا مل جائے اور عمران خان فارغ۔ یہ نفرت والی سیاست تھی، یہ بھی چور ہے، یہ بھی ڈاکو ہے، اب لوگ وہ سننا نہیں چاہتے۔ لیکن عمران خان کا رویہ درست نہیں ہے، وہ ابھی بھی گالی دے رہے ہیں اور ریاست کے اداروں کو گالی دے رہے ہیں۔ تو 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے چیسٹ پہ ایک بہت بڑا میڈل تھا، تو وہ اگر ختم ہو جائے گا تو پیپلز پارٹی کیسے اپنا بیانیہ بنا سکے گی، کیسے کہے گی کہ آئین کے تحفظ کے لیے ہم سارے سامنے آتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ کافی دن سے جنرل فیض حمید کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آج سزا ہو جائے گی، فیصلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس میں عمار صاحب سے میں ڈسکس کروں گی کہ فیصلہ کب تک متوقع ہے، کتنی سزا ہو سکتی ہے، اس میں جنرل فیض کے ساتھ اور کون کون سے جو لوگ ہیں وہ شامل تھے، اس کیس پہ بات ہوگی۔ اور پھر جو ہے وہ عمران خان امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں، ان کی جماعت کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کی رہائی کب تک متوقع ہے اور ان کی رہائی میں اس ٹائم رکاوٹ کون ہے۔ بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ رکاوٹ کون ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور یہ کنفرم ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بہت جلد آ جائے گی۔ اب 28ویں ترمیم میں کیا کیا ہوگا، اس حوالے سے بات ہوگی آج۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ بڑی خبریں آئیں کہ سزا ہونے جا رہی ہے، فیصلہ لکھ لیا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کب تک جو ہے یہ فیصلہ آ جائے گا؟ نومبر میں ہی آئے گا یا دسمبر بھی ہو سکتا ہے؟ 2-3 اس میں بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 13 تاریخ کو جتنے کیس کی کارروائی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد میکسیمم 3 ہفتے، منیمم 1 ہفتہ لگ سکتا ہے اس کا رزلٹ آنے میں۔ ٹھیک ہے، اور فیصلہ اب تقریباً ہو ہی چکا ہے، لیکن یہ 3 ہفتے بھی پروسیس کا حصہ ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 27 تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے، 27 کے بعد فیصلہ آئے گا، کیونکہ 27 کے بعد جو فیلڈ مارشل ہیں وہ چیف آف کمانڈر فورس کیا جو ہے حلف اٹھا لیں گے، پھر 5 سال کی مدت ان کی شروع ہو جائے گی۔ ہیل بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو میک اے ڈیسیژن۔ بہت ہی ڈیٹیل سے اس کیس پر کام ہوا ہے، بے تحاشا لوگوں سے بات کی گئی ہے، ڈیفنس کو پورا وقت دیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ کیس ایک عام آدمی کا نہیں تھا، یہ سابق DGI اور بڑے پاورفل DGI کا کیس تھا۔ اس کے اندر کوئی لوپ ہول نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اگر انہیں سزا ہوتی ہے تو پھر وہ سزا تاریخ میں لکھی جائے اور پھر یہ کیس لوگوں کو پڑھایا جائے کہ کیا جرائم تھے جو آپ سب سے طاقتور فرد ہو کے بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان کے جرائم بنیادی طور پر جن 3 معاملات پر بات ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جاب ختم ہونے کے بعد بھی انہوں نے سیاست میں مداخلت کی ہے، اور تیسرا جو ہے کہ وہ ٹاپ سٹی والا جو کیس ہے اس میں انہوں نے اپنی پاور کو بھیجا استعمال کیا ہے۔ یہ 3 ایشوز ہیں، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ان کے حوالے سے شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ یا تو اس مہینے کے بالکل آخری دنوں میں یا اگلے مہینے کے ابتدا میں آ جائے گا۔ اچھا عمار صاحب، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو تعلق ہے وہ عمران خان کے کیسز ہیں اس حوالے سے ہے، لیکن لوگوں کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ جنرل فیض حمید نے وہ تو چلے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہی کیا، لیکن جو انہوں نے ادارے کے اندر رہ کے ادارے کو جتنا نقصان پہنچایا، سارا سننے میں آ رہا ہے کہ سارا ریکارڈ لے کے چلے گئے۔ میں آپ سارا عالم صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے بڑے فیکٹس کے ساتھ چیزیں بتائی، انہوں نے کہا سارا ریکارڈ لے کے چلے گئے، اور ادارے کے اندر اور بھی بہت سے لوگ شامل تھے۔ ایک مجھے یہ بتائیے گا اور دوسرا یہ بتائیے گا جو ان کے ساتھ لوگ انوالو تھے ان کو بھی ایسی کوئی سزا ہوگی؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، میں پوری طرح تو نہیں بتا سکتا کہ سارا ریکارڈ لے گئے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ریکارڈ لے کے گئے ہیں۔
جو ان کا نہیں بنتا تھا. ہاں. تو وہ سیکرٹ ظاہر ہے آئی ایس آئی کے ایسا پاس ہی جو اگر ڈاکومنٹس ہوں گے تو وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوں گے, لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, وہ ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ڈیٹا کسی کے ہاتھ میں نہیں لگنا چاہیے. تو وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا. تو اس حوالے سے یقیناً کچھ نہ کچھ تعدیبی کارروائی یقیناً ہوگی. جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے, عمران خان کے ٹرائل پر فرق پڑے گا, عمران خان کی سزا پر. تو دونوں ایک دوسرے سے کو ریلیٹڈ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فیض حمید کو سزا مل جائے اور عمران خان فارغ ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ فیض حمید فارغ ہو جائیں اور عمران خان جیل میں ہو. یہ دونوں باتیں ہوں گی. تو ان کو ظاہر ہے فرق تو پڑے گا. دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب, اب تو یوٹیوب پہ تو لوگوں نے اناؤنس کر دیا نا 10 سال قید ہو گئی ہے وہ, کہ کتنی سزا ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. سزائے موت آپشن ہے, ہو سکتی ہے, مطلب آپشن تو ہے پاکستان میں. اور وہ کس بات پر ملتی ہے؟ اسپناج پہ. اگر آپ نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے اس کی سزا جو ہے وہ یہ ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 10 سال سزا ہو رہی ہے, 10 سال سزا سمجھے, 10 سال جیل میں سزا کا مطلب 5 سال ہوتا ہے. 5 سال میں آپ 1.5-2 سال پہلے گزر گئے ہیں سزا میں, پھر اس کے بعد آپ کو کوئی ریلیکسیشن مل جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سال ایک کے اندر وہ آرام سے واپس آ جائیں گے. جو کسی بھی فوجی آفیسر کو اگر سزا ملتی ہے تو سب سے خطرناک سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کا رینک اینڈ فائل ضبط کر لیا جائے, اسے ایک عام شہری بنا کے پیش کیا جائے, اور جو اس نے ساری زندگی کی محنت عزت کمائی ہو وہ ساری غارت ہو جائے. تو یہ بھی ان کے ساتھ ہونے کی توقع ہے. دوسرا, جب یہ ہوتا ہے تو ان کے تمام ملکی و بین الاقوامی اثاثے ضبط کر لیے جاتے ہیں. اچھا, بین الاقوامی بھی ہوں گے؟ جی بالکل, ہر طرح کے ان کے اثاثے ضبط کر لیے ہوں گے. ظاہر ہے یہ بہت تکلیف دہ سزا ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے صاحب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ جو ہے یہ تاریخ میں کس طرح سے یاد رکھا جائے گا. اب ذرا بات کر لیں, کیونکہ ہم نے فیض حمید کی بات کی, عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. کب تک رہائی ایکسپیکٹڈ ہے؟ جنرل فیض کے کیس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ٹیک اپ ہو عمار صاحب؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جلدی بات ممکن ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ان کا رویہ رہائی والا نہیں ہے. وہ اس ریاست سے ٹکر لینا چاہتے ہیں, دیوار کو سے سر ٹکرانا چاہتے ہیں. از موسٹ ویلکم ٹو ڈو دیٹ. تو کسی کو اب ان کی رہائی میں دلچسپی بھی نہیں رہی. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے عمران خان کا نام معدوم ہوتا جا رہا ہے. اب لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اس طرح نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. اب لوگ بھولتے جاتے ہیں. پاکستان بہت زیادہ بدل گیا ہوا ہے. ہم ایک جنگ جیت چکے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب آ چکے ہیں, ترقی کی معیشت کی باتیں ہو رہی ہیں, 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے, اب بھارت کو ہم پچھاڑ چکے ہیں. تو یہ صورتحال بدل گئی ہوئی ہے. وہ جو نفرت والی سیاست تھی, یہ بھی چور ہے, یہ بھی ڈاکو ہے, اب لوگ وہ سننا نہیں چاہتے. لیکن عمران خان کا رویہ درست نہیں ہے. وہ ابھی بھی گالی دے رہے ہیں اور ریاست کے اداروں کو گالی دے رہے ہیں, تو اس سے تو رہائی نہیں ہوتی. یہ قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ساتھ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کی رہائی میں جو رکاوٹ ہے نا, وہ ان کی اپنی قیادت ہے. اپنی قیادت کے ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب سے ملنا نہیں چاہتے, اگر وہ ملتے ہیں تو وہ ایسی کوئی بات سامنے نہیں لے کر آتے, یا کوئی آپ دیکھیں کون سی ایسی تحریک چلی ہے جو باقاعدہ ہو کہ خان صاحب کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکے. دیکھیے, یوٹیوبر والوں کی تو لاٹری اس وقت تک لگی ہے جب تک وہ خان صاحب کی مزری کی داستان بیچتے ہیں. ظاہر ہے آپ آج کل کے دور میں اگر یہ کوئی کہے کہ عمران خان جیل میں خوش و خرم ہے, صحت مند ہے, ایکسرسائز کر رہے ہیں, دیسی مرغیاں کھا رہے ہیں, اس کی ریٹنگ نہیں ملے گی. ریٹنگ اس بات پہ ملے گی کہ عمران خان پہ تشدد کیا, عمران خان کے چہرے پہ زخم کا نشان, عمران خان کو پنجرے میں بند کر کے رکھا ہے. عمران خان کو پتہ ہے, اس لیے تمام تر سہولتوں کے باوجود وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تو 6x8 کے کمرے میں رکھا ہے. حالانکہ ٹیلی ویژن پر دکھایا جا چکا ہے انہیں کس کمرے میں رکھا ہے اور کون کون سی سہولتیں میسر ہیں. قیدی کو اس سے زیادہ کیا سہولتیں مل سکتی ہیں؟ تو وہ سہولتیں ان کو میسر ہیں. تو اس سب کے باوجود اگر ان کا رویہ تبدیل نہیں ہو رہا تو ریاست کو آہستہ آہستہ ان میں دلچسپی ختم ہو جائے گی. اچھا ہمارے صاحب, ایک چیز اور جو میں سوچ رہی تھی وہ یہ تھا کہ ان کی قیادت کے لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں اور اڈیالہ کے باہر ایک پورا ہجوم اکٹھا ہوا تھا جو کہ آج ملاقات ہونی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جیل میں قید تھے. میڈیا پہ کتنی خبریں آئیں کہ نواز شریف صاحب سے ان کی صاحبزادی ملاقات کرنے جا رہی ہیں, ان کے بھائی ملاقات کرنے جا رہے ہیں. ہم نے تو کوئی ایسی خبر نہیں سنی. لیکن
ادھر جو ہے ادھر ابھی بھی نا بہت سارے میڈیا کی ڈارلنگ ہے عمران خان، کیونکہ ریٹنگ دیتے ہیں نا عمران خان صاحب، ہمیشہ سے ان کا کام یہی ہے کہ وہ چینلوں کو ریٹنگ دیتے ہیں. یہ شیخ رشید والی پالیسی ہے نا، شیخ رشید بھی چینلوں کو ریٹنگ دیتے تھے، لہٰذا وہ چینل جو ہے ان کو چلایا کرتے تھے. اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ان کی بہن کے ساتھ، دیکھیے میں ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں جو ان کی بہن کے ساتھ ہوا وہ مناسب نہیں ہے، لیکن ساری باتیں یاد رکھنی چاہیے، ماضی کے قصے بھی یاد رکھنے چاہیے. مریم نواز کے ساتھ، بیگم کلثوم نواز کے ساتھ، بے نظیر کے ساتھ جو ہوا تو وہ بھی سب کچھ یاد رکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے خبریں بن رہی ہیں اس کے حوالے سے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ریاست کو نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ الٹیمیٹلی عمران خان کو ہوگا. اچھا 28ویں ترمیم آ رہی ہے عمار صاحب، کیا آ رہی ہے؟ ہاں کنفرم آ رہی ہے، بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں. پکا. اچھا 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھائی جلدیاں بڑی لگ رہی ہیں. رانا ثناء اللہ نے بھی کہنا شروع کر دیا، بیرسٹر عقیل نے بھی کہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے آ جانی ہے. اب اس میں نا پیپلز پارٹی کا رویہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ایم کیو ایم تو بہت خوش ہوگی کہ اس میں چھوٹے صوبوں کی بات کی ہے. ایم کیو ایم کو فائدہ اسی طرح ہے کراچی اور سندھ الگ الگ ہو جائیں تاکہ پھر ان کے ریسورسز الگ طریقے سے استعمال ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ بہت بڑی، باقی سندھ تو اتنا ڈیولپ نہیں ہے، ڈیولپ تو کراچی ہے، تو وہ پھر بڑی بری پوزیشن میں پھنس جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. این ایف سی ایوارڈ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے چیسٹ پہ ایک بہت بڑا میڈل تھا، تو وہ اگر ختم ہو جائے گا تو پیپلز پارٹی کیسے اپنا بیانیہ بنا سکے گی، کیسے کہے گی کہ آئین کے تحفظ کے لیے ہم سارے سامنے آتے ہیں. تو اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا چھوٹے صوبوں کا ڈیسیژن اتنا سہل نہیں ہے، مشکل ڈیسیژن ہے، اور اس میں صوبوں کی 2/3 اکثریت ہونی چاہیے. تو پنجاب اور سندھ میں کون دے گا، اور کے پی کے میں کون دے گا اجازت؟ کوئی نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا. اگر ہزارہ بن گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں وہ ظاہر ہے وہ ڈیوائڈ ہوگا. پنجاب کے ٹکڑے ہو گئے تو جنوبی پنجاب اور ڈیوائڈ ہو گیا تو پھر اس کا نقصان ہوگا نا سیاسی جماعتوں کو جن کا اپنا اپنا گڑھ بنا ہوا ہے، تو وہ پھر اس پہ اعتراض کریں گے. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس میں سے باتیں کتنی مٹیریلائز ہوتی ہیں یہ وقت بتائے گا. لیکن ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ یہ نظام جو ہے نا آہستہ آہستہ اپنی مرضی لوگوں کو پہ منوا رہا ہے. جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی باتیں ہو گئی ہیں، لیکن 27ویں میں اس سے بڑی باتیں ہو گئی ہیں. تو 28ویں کے بعد لگتا ہے 29ویں بھی آئے گی اور پھر نظام کی گرفت مکمل ہو جائے گی. اچھا نظام کی گرفت جو ہے وہ مکمل ہوگی، لیکن عمار صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اتنا آسانی سے مان جائے گی یہ سب چیز 28ویں کے لیے؟ مشکل ہے، اتنی سہولت کے ساتھ نہیں مانے گی. لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی کی جانب سے کسی بات پر بھی ریزسٹنس آئی نہیں ہے. ہمیں خیال ہی ہے کہ ریزسٹنس آئے گی، لیکن ریزسٹنس آئی نہیں ہے. تو یو نیور نو کہ اس وقت کیا سچویشن ہوتی ہے. لیکن این ایف سی ایوارڈ پیپلز پارٹی کے لیے ماننا بہت دشوار بات ہوگی. لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ ابھی 28ویں ترمیم آئے گی، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور امید یہی کی جاتی ہے کہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے جو ہیں یہ ترامیم لائی جاتی ہیں. ہمارے صاحب ہر وہ چیز جو پاکستان کی ترقی کے لیے ہے، خوشحالی کے لیے ہے، معیشت کی بہتری کے لیے ہے، عام آدمی کی فلاح کے لیے ہے، وہ تو ضرور کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں آئین بھی لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے، بالکل. تو آئین میں ترامیم بھی ضروری ہوتی ہیں ایز لانگ ایز کہ اس کا عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے. 27ویں آئینی ترمیم میں ہو تو گئی ہے، لیکن اب لوگ آہستہ آہستہ یہ سوال پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا ملا. اللہ کرے کہ عوام کے لیے 28ویں ترمیم میں کچھ ہو. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.